سبحان اللہ حضرات، بہت پرکشش انداز، بہت اچھے لب و لہجے میں آپ نے شاعر اسلام سندل جلال پوری صاحب سے بلا کو سماعت کیا۔ اب ایک بات بتائیے، آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ گھر جانے کی تو نہیں لگ رہی ہے؟ بالکل تکلیف لینے کے موڈ میں بیٹھے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ۔ تو تھوڑا سا ایک کام کیجیے، جتنے سمجھدار لوگ ہیں سب قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیں، جتنے سمجھدار لوگ ہیں سب قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیں۔ میرا کہنا مان لیجیے، تھوڑی سی آپ گزارش قبول کر لیجیے، جتنے سمجھدار لوگ ہیں، جتنے نبی کے غلام ہیں، جن کے سینوں میں محبت رسول کا چراغ روشن ہے، سب لوگ آ کر قریب قریب بیٹھ جائیے۔ یہ بالکل آپ نے ہندوستان کا جو نقشہ بنا رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ فی الحال آپ بیٹھ جائیں، مل کر بیٹھیں، بڑا اچھا مجمع رہے گا ماشاءاللہ۔ بہت اچھا پروگرام ممبران کمیٹی نے بہت اچھے انتظامات کیے اور بہت اچھے علماء اور شعراء کو بلایا۔ الحمدللہ جلسہ کامیاب ہے اور کمیٹی کے لوگ ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہیں۔ یہ علماء علیہ سنت کا عظیم قافلہ ممبر نور پر موجود ہے، یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ پروردگار عالم نے دل کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، دل کے اندر یہ فطرت رکھی ہے، دل چاہتا ہے وہ کسی سے محبت کرے، دل چاہتا ہے وہ کسی سے پیار و محبت کا رشتہ جوڑے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، کم نصیب وہ ہوتے ہیں جو کسی دنیا دار سے پیار کرتے ہیں، اور خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو مدینے کے تاجدار سے پیار کرتے ہیں۔ میں کہوں گا کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا۔ اب قطعی احساس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا۔ اور میں نے یہ پوچھا چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں؟ میں نے یہ پوچھا چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں؟ بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا۔ خوشخبری سن لیجئے، بلبل نیپال خطیب نیپال حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین صاحب قبلہ نیپالی، وہ انشاءاللہ بہت جلد تشریف لانے والے، ان کی بھی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے۔ آپ جم کے بیٹھے رہیے۔ اب میں بلا تاخیر خطیب اعظم کی بارگاہ پروقار میں اپنا بہت بہت بڑا عریضہ رکھتا ہوں، جس نے اپنی خطابت کے ذریعے صرف یوپی ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کے لوگوں کے دلوں کو جیت کر اپنی عقیدت و محبت کا علم ان کے خانے دل پر نصب کر دیا ہے۔ آپ کہو گے ظفر بزمی آخر وہ ہے کون؟ تو اتنا کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، لو انہیں دیکھ لو ایک نظارہ ہی ہے۔ آپ شرما بہت رہے ہیں، شرمانے کی بات نہیں ہے، کچھ کہنے کی بات ہے، ذرا مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ لو انہیں دیکھ لو ایک نظارہ ہے یہ، آسمان خطابت کا تارا ہے یہ، بے رخی موج کی کچھ نہ کر پائے گی، اتنا برسوں پرانا کنارہ ہے یہ۔ بلا تاخیر تشریف لا رہے ہیں خطیب ہندوستان، فخر کرناٹک، فاتح کرناٹک حضرت علامہ مولانا انتظار احمد غزالی صاحب قبلہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں سارا مجمع جی لگا کر ایک ایسا نعرہ لگائے، بلکہ محسوس یہ ہونا چاہیے کہ جلسہ اختتام کے قریب نہیں ہے بلکہ جلسہ اب شروع ہو رہا ہے۔ سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگائے گا اور ذرا مچل کے بولے گا نعرہ تکبیر۔ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا نہیں رہے، سوچ رہے ہیں کہ یار اب کام خراب ہو گیا، لیکن آپ کو بولنا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا پڑے گا، مچل کے بولنا پڑے گا، اپنی محبتوں کا ثبوت دینا پڑے گا۔ نیا گاؤں والوں، آج تمہاری محبت کا امتحان ہے، میں چاہتا ہوں اپنی محبت کا امتحان آج نبی کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، انجمن علماء مصطفیٰ، سرزمین نیا گاؤں، نعرہ تکبیر، علامہ انتظار احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ان مصروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتے ہیں اور آپ حضرات کی خاص توجہ کا طلبگار کہ نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے۔ ادھر نیٹ ورک بہت کم آ رہا ہے۔ اچھا آپ خاموش رہیے، ذرا ادھر والوں کو چیک کرنا چاہتا ہوں کہ سو رہے ہیں کہ سن رہے ہیں۔ آپ خاموش رہیے، ذرا ادھر والے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مچل کے بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ابھی بیداری ہے، آپ خاموش رہیے، ذرا ادھر والے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مچل کے بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ادھر بہت تیزی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ اب سارا مجمع یہ احساس دلا دے حضرت کو کہ حضرت ہم بیزار ہو کے نہیں بیٹھے ہیں بلکہ بیدار ہو کے بیٹھے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے، نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔